کیا کوئی ایسی چیز یا انسان جسے آپ دل سے چاہتے ہوں لیکن پا نہیں سکے؟ کیا کوئی ایسی خواہش جو کہ آپ ہر وقت دل میں رکھتے ہوں لیکن اسے پورا نہیں کر سکے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسا جادو جس سے آپ وہ سب پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ چیز چھوٹی سے چھوٹی اور چاہے بے شک پہاڑ جتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ ہر وہ کام جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں، مگر کیسے؟ یہ سب آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ریویل پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید حیرت انگیز ویڈیو آپ کو مل سکیں، اور ہاں، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا رامس اشرف۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ قدرت کا راز جس سے میں آج پردہ ہٹانے لگا ہوں، یہ سب بہت ساری سرچ اور ویڈیو اور سٹڈی کے بعد آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے یا ویڈیو کو فیمس کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج آپ کو ایک ایسی حقیقت، ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ہر قسم کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اور اس طاقت کو کوئی بھی آزما سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناظرین کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ گورے ہیں یا کالے ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ اس طاقت کے مالک ہیں۔ بس آج تک اس طاقت سے نا واقف تھے، جو کہ اب آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ یہ راز جاننے والے ہیں کہ وہ طاقت آخر ہے کیا، اور آپ اسے استعمال کر کے کیسے دنیا کی ہر چیز پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسا دماغ عطا کیا ہے جس کے ہم صرف 10% حصے سے واقف ہیں، اور 90% حصہ ایسا ہے جس کو ہم پوری زندگی نہ جان پاتے ہیں اور نہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ 10% حصہ جو کہ اویئر ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کانشیس مائنڈ۔ سائنس کی زبان جو ہے یہ اس حصے کو کہتی ہے کانشیس مائنڈ، یعنی جس کے ذریعے ہم اپنی سوچ چلاتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جس کے ذریعے روزمرہ کے کام کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ سب جو کنٹرول کر رہا ہے اس مائنڈ کے حصے کو کہتے ہیں کانشیس مائنڈ، اور یہ پورے دماغ کا صرف 10% حصہ ہے۔ اور 90% حصہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ان ایکٹیو ہوتا ہے۔ ایکٹیو تو ہوتا ہے لیکن ہمارے مطابق وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے، جسے بولتے ہیں ان کانشیس مائنڈ۔ اور اصل کہانی اس 90% حصے میں ہی موجود ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ میں سے کسی نے لوسی مووی دیکھی ہے تو اس میں انہوں نے کاپی بنا کے دکھائی ہے کہ اگر کسی کا وہ 90% جو مائنڈ، جسے ان ایکٹیو مائنڈ یا ان کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، اگر وہ ایکٹیو ہو جائے تو انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے اس میں دکھایا گیا کہ ایک جو لڑکی ہے وہ اپنی نظروں سے ہی لوگوں کو ہتھیار ضائع کر دیتی ہے، اور وہ میتھ کے کوشچن اور یہ وہ سب کچھ ایک ہی سیکنڈ میں حل کر دیتی ہے۔ آپ بھی وہ مووی دیکھیے گا، انگلش مووی ہے، وہ اسے اردو میں ٹرانسلیشن بھی کیا گیا، لوسی اس مووی کا نام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انکانشیس مائنڈ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، تو ویسے پوری حقیقت تو نہیں لیکن ایک انہوں نے چھوٹی سی اس کی ایک مثال جو ہے اس مووی میں دکھائی گئی ہے۔ 1.5-2 گھنٹے کی مووی، آپ دیکھیے گا لاسٹ میں۔ آپ بس اتنا اندازہ کر لیں کہ دنیا کی ہر ایجاد، ہر ترقی، ہر ٹیکنالوجی، چاہے وہ موبائل فون ہو یا کمپیوٹر، یہ سب ایجادات ہم اپنے 10% دماغ کا استعمال کر کے ہی بنا پا رہے ہیں۔ یعنی کہ ابھی تک کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں دنیا میں موجود جس کا 100% مائنڈ ایکٹیو ہوا ہو۔ یہ میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم طرح کے انسان ہیں، یہ میں ولی پیغمبروں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بات نہیں کر رہا۔ وہ تو ان کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی تھی کہ وہ دماغ کی کس حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ ہم انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو انسان ہیں یہ صرف 10% دماغ یوز کر کے یہ ساری چیزیں بنا پائے ہیں، موبائل، کمپیوٹر، یہ سب کچھ۔ یہ سارا کھیل ہے دماغ کی وائبریشنز کا اور ان لہروں کا جو آپ کے دماغ سے ہر وقت نکلتی رہتی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کا 100% دماغ اگر ایکٹیو ہو جائے تو آپ اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایکچول میں اب یہ جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بات ہے دماغ کی لہروں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ ہر وقت وائبریشنز جو ہے انہیں خارج کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں جو اس کی ایک سافٹ کاپی بناتا ہے اور اس کو وائبریشنز کے ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ جیسے موبائل کے سگنلز ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، ویسے ہی یہ جو وائبریشنز ہیں یہ نظر نہیں آتی، اور یہی ایکچول میں وائبریشنز جو ہیں یہ آپ کا فیوچر بنا رہی ہوتی ہیں۔ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک سافٹ کاپی بنا کر دماغ ہر وقت یونیورس یعنی قدرت کو بھیج رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے آنے والے وقت میں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو اچھی گاڑی چاہیے؟ کیا آپ کو اچھا گھر چاہیے؟ آپ کو اچھا پارٹنر چاہیے؟ آپ کو پیسہ چاہیے؟ کچھ بھی چاہیے آپ کو تو وہ آپ سب حاصل کر سکتے ہیں صرف اپنے دماغ کی وائبریشنز کو استعمال کر کے۔ دراصل ہماری زندگی میں ہونے والا ہر وہ کام جو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے اس کو کرنے کے ذمہ دار صرف ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اس سوچ کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن۔
یعنی کہ ایک مقناطیسی قانون۔ لا آف اٹریکشن ایک ایسی مقناطیسی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ کی پوری زندگی چل رہی ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جاگنا سونا، کسی سے ملنا، کوئی کام کرنا، کوئی کام آپ کا غلط ہو جانا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جانا یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ لینا، یہ آپ کا پڑھنا، آپ کا نہ پڑھنا، آپ کا لائک رہنا، نہ لائک رہنا، آپ کا جیتنا ہارنا، آپ کے ساتھ اچھا اور برا ہونا، دراصل یہ سب آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ اس میں قسمت اور مقدر کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، یہاں میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سب میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہزاروں سرچز بکس پڑھنے کے بعد اور سائنس کی اس پر تجربات مکمل انفارمیشن کے ساتھ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ دراصل کوانٹم فزکس بھی اسی پر بنائی گئی ہے۔ یہ سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے جن کا تعلق دماغ اور اس کی وائبریشنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوانٹم فزکس ایم فل لیول پہ بھی آتی ہے یہاں پہ، ویسے جیسے کوانٹم میکینکس بھی ایک سبجیکٹ ہے، اسی طرح کوانٹم فزکس بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ ایک تو میٹا فزکس ہے سائنس کی برانچ، یعنی جس کے اندر آپ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہو اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، میٹر کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ اور کوانٹم فزکس وہ چیزیں ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ ہماری زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ کیسے کام کر رہی ہوتی ہیں اس سبجیکٹ میں بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی سائنس کی ہی ایک برانچ ہے، اس کا ہی سبجیکٹ ہے۔ اور اس سبجیکٹ کے مطابق بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ انسان کے ساتھ ہر ہونے والے کام کا ذمہ دار صرف اور صرف اس کی سوچ ہوتی ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک دو مثال دیتا ہوں میں۔ آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جانے کی جلدی میں ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ آفس یا اسکول یا کالج وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں ہم کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، تو آپ کے دماغ میں بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں بس لیٹ نہ ہو جاؤں، اور یہی وائبریشنز آپ کا دماغ خارج کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم۔ اور آخرکار ہوتا کیا ہے کہ آپ سچ میں لیٹ ہو جاتے ہیں۔ دماغ یہ نہیں جانتا کہ آپ یہ نہیں چاہتے، یعنی کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا، لیکن دماغ یہ نہیں جانتا کہ آپ یہ نہیں چاہتے۔ دماغ صرف اس کے اوپر کام کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ آپ زور دے رہے تھے لیٹ، یعنی دیر، کہ میں دیر سے نہیں جانا چاہتا، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا، تو دماغ نے کیا کیا، اسی کے اوپر ہی آپ جتنا مرضی جلدی جانے کی وہاں کوشش کر لیں، آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ کی وہ وائبریشنز ہمارا مستقبل بنا رہی ہوتی ہیں۔ ہر وقت ہر پل دماغ صرف یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کو ریڈ کرے اور اس کی ایک سافٹ کاپی بنائے اور پھر اس کو وائبریشنز میں تبدیل کر کے یونیورس کو سینڈ کر دے، اور پھر قدرت آپ کے ساتھ ویسا ہی کرنے لگ جاتی ہے۔ فزکس کے اصولوں کے مطابق ہر چیز کا ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے۔ جو پڑھے لکھے افراد میری ویڈیو سن رہے ہیں، سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایکشن اور ری ایکشنز کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں کچھ بھی موجود ہے تو وہ کاؤز کے بغیر نہیں ہے، یعنی کاؤز کے بغیر، وجہ کے بغیر کوئی بھی چیز وجود نہیں آ سکتی۔ تو جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی کاؤز ہوتا ہے۔ کاؤز کیا ہوتا ہے؟ ہماری سوچ۔ یعنی اگر ہماری سوچ ایک ایکشن ہے فزکس کے اصول کے مطابق، تو اس کا ری ایکشن کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس کا ری ایکشن ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ کاؤز کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی۔ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اچھے دن، برے دن، امیر امیر ہوتے جاتے ہیں، غریب غریب ہوتے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ امیر ہر وقت اپنی امیری کو سوچتا ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بھی ہر وقت اسی لہر میں رہتا ہے اور وہی خارج کرتا ہے، اور اس کے پاس آگے بھی وہی ہونے والا ہے۔ اور غریب مزید غریب ہوتے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم کہتے ہیں نا وہ غریب تھا، وہ اور غریب ہوتے جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو غریب ہیں وہ اپنی غریبی کو ہر وقت سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے پاس واقعی وہ سب نہیں ہوتا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کبھی آپ نے سوچا ہو اپنے کسی دوست کو جس سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہو آپ کا، اور اس سے ملے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہو، جیسے 1-2 سال، تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حیرت انگیز طور پر اسی دن اس کی کال آ جاتی ہے یا آپ کو ملنے آ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا یار میں اسے آج ہی یاد کر رہا تھا، یہ کیسے آ گیا؟ یا کبھی آپ کے دل میں آیا ہو کہ کچھ برا ہونے والا، اکثر ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا، تو واقعی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہو اچھا آج صبح سے میرے دل میں آ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا، تو دیکھا یہ ہو گیا۔ اب یہ دماغ کی طاقت کیسے کام کرتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اور جس چیز پر یقین کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا ہوگا ذرا سوچیں اس کا رزلٹ۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اپنے فیوچر میں وہ چیز آپ واقعی افورڈ نہیں کر سکو گے۔
اگر کسی کاروباری افراد سے پوچھا جاتا ہے نا آج کل، جیسے ادھر بہت اچھا کاروبار بھی کسی کا چل رہا ہو تو آپ اسے جا کے پوچھ لینا اور بھائی کیسا کام چل رہا ہے، تو اکثر وہ یہی کہتا ہے کہ بس ڈاؤن جا رہا ہوں جی، وہ کاروبار کے کوئی حالات نہیں ہے، بہت ڈاؤن جا رہا ہوں۔ حالانکہ اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے کاروبار، لیکن وہ جان پوچھ کے کہتے ہیں جی کہ کہیں نظروں میں نہ آ جائے بندہ کہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے کام۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کام فیوچر میں آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتا جائے گا، کیونکہ جو آپ سوچ رہے ہو وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے، جس پہ آپ یقین کر رہے ہو یا جسے آپ اپنی زبان پہ بار بار لا رہے ہو تو وہ آپ کا ویسا ہی ہوگا۔ یعنی ہمارا انکانشیس مائنڈ ان چیزوں کو پک کرتا ہے جو آپ بار بار سوچ رہے ہو، جو آپ بار بار زبان پہ لا رہے ہو، یا ایسی کوئی چیز جس پہ آپ کو یقین ہے، انکانشیس مائنڈ اسے پک کر لے گا، اور انکانشیس مائنڈ ہی وہ مائنڈ ہے جو کہ اس کی کاپی بناتا ہے، اور کاپی بنا کر کے اسے یونیورس میں سینڈ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ لو جی، اس کے ساتھ اب آگے آپ نے یہ کرنا۔ آپ کا ہر ڈر جو آپ زبان پر لاتے ہیں اور دماغ میں اسے سوچتے ہیں وہ آپ کے ساتھ سچ میں ہو جاتا ہے، اور ہر اچھا کام جسے آپ سوچتے ہیں اور زبان پر لاتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے اور شکر ہے۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو آپ کو بیماری سے دور رکھتے ہیں۔ دماغ اصل میں وہی کرتا ہے جسے کرنے پر آپ اسے اکساتے ہیں، یہی آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ آپ اپنی ایک جیسی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے یہ قسمت ہے، پر حقیقت اس سے الٹی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ خدا اور اسلام انصاف پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہی فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے یا کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، چھوٹے ہوتے بکس میں بھی پڑھا تھا کہ اس طرح خطبے میں فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے ہم نے، ایک لباس نہ بھی پہنا ہو لیکن ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ ایک قدم آگے ہے، جو غریب ہے وہ پیچھے۔ تو جو امیر غریب گورے کالے یہ سب ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو ایک جیسے لباس میں جاتے ہیں۔ امیر کی قبر کوئی اندر سے پکی نہیں ہوتی، غریب کی کچی نہیں ہوتی، یا امیر کے کفن کو 2 جیبیں نہیں لگی ہوتی ہیں یا غریب کے کفن کو جیب نہیں لگی ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلام ہے وہ بہت زیادہ انصاف پسند ہے، تو یعنی جو ہمارا خدا ہے وہ بہت زیادہ انصاف پسند ہے۔ تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ خدا کی نظر میں جب سب کچھ انصاف پہ مبنی ہے تو پھر وہ ہماری قسمت اچھی اور بری کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کے ساتھ اچھا، کسی کے ساتھ برا، کیسے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ اصل میں اس سب کے پیچھے ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ میری اس بات کو نہیں مانیں گے، تو ان سب کو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ماننے یا نہ ماننے سے یہ ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ نہیں ہو جائے گا کہ اگر آپ اس کو مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا، جو سوچ رہے ہو وہی ہونا شروع ہو گیا، اور اگر آپ نہیں مان رہے تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ لا آف گریوٹی یعنی زمین کی قوت ثقل، یہ قانون ہے فزکس کا، اسے آپ ہر بندہ جانتا ہوگا۔ اس قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ اوپر سے پھینکو گے تو وہ نیچے ہی گرے گی۔ جیسے وہ نیوٹن کا قانون تھا کہ ایک سیب زمین پر گرتا ہے، کیسے گرتا ہے؟ کیونکہ زمین اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کوئی چیز لگا لیں کہ کوئی چیز ہے، کوئی اینٹ ہے، اسے آپ اوپر سے پھینکے جا کے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ نیچے نہیں آئے گی، نیچے ہی آئے گی نا۔ اب اینٹ چاہے لا آف گریوٹی کو مانے یا نہ مانے، اس پہ یقین کرے یا نہ کرے، پر اس نے نیچے ہی آنا، اس لا پہ پورا اترنا ہی اترنا ہے۔ تو اسی طرح یہ لا آف اٹریکشن کا قانون ہے، آپ چاہے اسے مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ لا آف نیچر، آپ اسے مانو یا نہ مانو، یقین کرو نہ کرو، یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب تو یورپ میں بھی اس پر بہت کام ہو چکا ہے، بہت یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، ہر جگہ اس کے سیمینار دیے جا رہے ہیں، لیکچرز دیے جا رہے ہیں کہ انسان کیسے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، کیسے اپنے سوچ کے ذریعے اپنے ہر چیز پا سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے لا آف اٹریکشن تو آپ کو ہزاروں لاکھوں ویڈیو سرچز ود پروف مل جائیں گی۔ یہ راز اب پوری طرح پھیل چکا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اصل حقیقت کی طرف کہ ہم اس سے اپنی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اسے ایک کاغذ پر لکھ لیں، اور لکھنا ایسے ہے کہ اس میں کچھ بھی نیگیٹو نہ ہو۔ جیسا کہ یہ نہیں لکھنا کہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، بلکہ اس طرح لکھنا ہے کہ میں تندرست رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو میں نے آگے بھی بتایا کہ دماغ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، دماغ اس لفظ کو پورا کر رہا ہوتا ہے جس پہ آپ زور دے رہے ہیں۔ اگر آپ بیمار لکھ رہے ہیں تو آپ بیمار پہ ہی زور دیا جائے گا اور وہی آپ کی زندگی میں اٹریکٹ ہوگا۔ آپ نے لکھنا ہے کہ میں تندرست رہنا چاہتا ہوں، تو دماغ جو ہے وہ تندرستی کو آپ کی زندگی میں لے کے آئے گا۔ الفاظ بدل لیں آپ تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، سوچ سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زبان پر جو آپ الفاظ بار بار لاتے ہیں انہیں آپ بدل لیں، جیسے غریبی، برا کام، بری چیز، یا برا کہنا چھوڑ دیں، نیگیٹو الفاظ لینا چھوڑ دیں، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ آزما کے دیکھ لیں۔
مثال کے طور پر یہاں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو گاڑی چاہیے، آپ لکھو گے کہ میرے پاس ایک خوبصورت کار ہے، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ صرف کرنا اتنا ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے اس پر یقین لانا ہے کہ جیسے سچ میں وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے، اور اپنے آپ میں ویسی خوشی لے کر آنی ہے جیسی خوشی آپ کو اس چیز کے پانے کے بعد ملے گی۔ جا کر کسی کار کو ٹیسٹ ڈرائیو کریں یہ سوچ کر کہ یہ میری اپنی ذاتی وہی کار ہے جو میں چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے جو چیز چاہی ہے اس میں آپ نے ڈوب جانا ہے کہ یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ چیز کا اور خوشی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ فرض کر لیں کہ پیسہ آنے سے خوشی آتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جی جو غریب ہیں وہ ان کی تو خواہش یہی ہے نا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پیسہ آ جائے، تو اگر ان کے پاس پیسہ آئے گا تو کیا ہوگا، خوشی محسوس ہوگی انہیں۔ تو یعنی خوشی اور پیسہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپس میں دھاگے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں کہ اگر پیسہ آئے گا تو خوشی آئے گی ہی آئے گی۔ تو اس کو ذرا الٹ کر لیں کہ اگر ایک چیز دوسری چیز کو کھینچ رہی ہے تو کیا دوسری چیز پہلی چیز کو نہیں کھینچ سکتی؟ اگر آپ اتنی خوشی لے ہو اپنے دل میں تو کیا وہ پیسہ کو نہیں کھینچ سکے گی؟ اتنے پیسے کو نہیں کیا وہ کھینچ سکے گی؟ آٹومیٹکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دماغ کی 90% طاقت میں سے ایک ہے، جس چیز کو آپ پانے کے لیے آپ اپنے اندر خوشی اور یقین لے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو صرف ایکٹنگ کرنی ہے، پر ایکٹنگ بھی اس یقین کے ساتھ کہ دماغ کو ظاہر نہ ہو کہ یہ سچ ہے یا ایکٹنگ۔ آپ کا دماغ اسی پر کام کرتا ہے جو آپ کے اندر یقین ہوتا ہے۔ میں بار بار یہی بات آپ سے کہتا جا رہا ہوں کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ وہی کاپی وہ قدرت کو سینڈ کرتا ہے۔ آپ کو اچھا گھر چاہیے تو آپ کسی بھی اچھے گھر کی تصویر لے لو، روزانہ رات کو سوتے وقت اس تصویر کو دیکھ کر یہ کہنا سٹارٹ کر دو کہ یہ گھر تو میرا ہے، میں یہ مان ہی نہیں سکتا یہ کسی اور کا، بلکہ یہ بھی نہ کو ہے ہی میرا۔ آپ اسے سر پاؤں سے مان لو کہ یہ چیز ہے ہی میری، خوش ہو جاؤ۔ وہ خوشی لے آؤ اپنے اندر جو اس چیز کو پانے کے بعد آپ کو ملنی تھی، ویسی خوشی اس سے پہلے لے آؤ، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی ہی ہوگی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اسی کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن۔ ایک بات اور کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب آپ اپنے مائنڈ میں سمجھ لو کہ مجھے 20 کروڑ روپے چاہیے، اچھا اب سمجھ تو لو لیکن اس پہ آپ کو خود ہی نہیں یقین آ رہا کہ میرے پاس 20 کروڑ آ چکا ہے۔ جب آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا تو وہ کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ کوئی ایسی چیز آپ نے امیجن کرنی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز لکھنی ہے جس پر آپ کو بھی یقین ہو اور وہ آپ کی خواہش بھی ہو، پھر ہی آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ یہ جادوئی جو طاقت ہے یہ اسی ٹائم ہی اپنا کام کرے گی اور بہت جلد وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوگی۔ یہ لا آپ ہر چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اچھی جاب کے لیے، پیسے کے لیے، اولاد پانے کے لیے جو بے اولاد ہیں لوگ، اچھا پارٹنر پانے کے لیے، شادی نہیں ہو رہی کوئی پسند ہے اس کے لیے بھی، پازیٹیو چیزوں کے لیے، نیگیٹیو چیزوں کے لیے نہیں آپ نے اسے استعمال کرنا، بلکہ یہ ہوتی ہی پازیٹیوٹی کے لیے۔ آپ نیگیٹیو کے لیے کرنا بھی شروع کریں گے تو یہ نہیں ہوگی، کیونکہ نیگیٹیو جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت کم طاقت رکھتا ہے اور پازیٹیو جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو بہت جلد وہ کام ہوگا، نیگیٹیو رکھیں گے تو وہ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ طے کر لو کہ یہ چاہیے مجھے تو پھر اسے کاغذ پر لکھ ڈالو، پھر جو لکھا ہے اس پر یقین کر لو کہ یہ میرے پاس موجود ہے، تو بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوگی۔ کل میں دنیا کے 20 ترین لوگوں، امیر ترین جو لوگ تھے ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں، تو ان میں سے ایک سے پوچھا گیا کہ آپ امیر کیسے ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جب غریب تھا تو ایک دن میں نے ایک چیک لیا اور اس میں اتنی اماؤنٹ لکھ ڈالی جتنی مجھے چاہیے تھی، تو پھر میں نے کیا کیا کہ جہاں پہ میں سوتا تھا اس دیوار وہاں پہ جو سامنے دیوار تھی میرے قریب تر، میں نے اس پہ وہ چیک جو تھا وہ لگا دیا گوند کے ساتھ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کہتا میں جب بھی رات کو سوتا تھا تو اس چیک کو دیکھتا تھا اور خوش ہو جاتا تھا کہ اتنی اماؤنٹ جو میں نے چیک پہ لکھی ہوئی ہے یہ دراصل مجھے مل چکی ہے، یہ جو چیک ہے یہ مجھے مل چکا ہے، اتنی اماؤنٹ سچ میں میرے پاس ہے۔ تو کہتا پھر ہوا کیا کہ کچھ دنوں بعد میرے باوی داد میں سے کسی کی کال آئی کہ تمہارے جو دادا تھے، پردادا تھے، ان کی کچھ زمین تھی جو کہ عدالت میں کیس چل رہا تھا اور وہ کلیئر نہیں تھی، تو وہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ جو زمین ہے اب اس کے وارث تم ہو۔ تو کہتا وہ جب زمین کی قیمت نکالی گئی تو وہ اب یقین نہیں کریں گے وہ اتنی ہی تھی جتنی اس چیک میں نے لکھی ہوئی تھی۔ اور اس طرح کی مثالیں اور ویڈیو ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ سب کیسے ہوگا، کیسے ہونا، کیا ہونا، یہ سب آپ اس طاقت پر چھوڑ دیں، یہ اس کا کام ہے۔ آپ کو بس اپنی خواہش کا حکم دینا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ قدرت اپنے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دے گی۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کیسے تو یہ آپ کو دکھایا جائے گا، آپ اسے اٹریکٹ کریں گے اپنی لائف میں۔ آپ کو بس یہ یقین کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ جیسے کسی ماں کو، جو بے اولاد افراد ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے کسی کو اولاد چاہیے تو وہ کسی بچے کی تصویر کو دیکھتی رہیں اور یہ کہنا سٹارٹ کر دیں کہ یہ بچہ میرا، یہ میرا، بس یہ ہے ہی میرا، کچھ بھی ہو جائے یہ میرا، یہ یعنی کچھ بھی ہو جائے نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میرا ہی ہے،
اور اس بات پر یقین کر لینا ہے، اتنی خوشی اپنے اندر لے آنی ہے جتنی اس بچے کو پانے کے بعد ہوتی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گود کیسے بھرے گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے، یعنی آپ جیسا سوچو گے ویسا اسے پاؤ گے۔ تو اس سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو ہو جائیں تو آپ کے ساتھ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں تو آپ کے ساتھ پازیٹیو ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ تم مجھے ویسا پاؤ گے جیسا تم سوچو گے۔ تو مایوس مت ہوں، زندگی سے مت ہاریں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو میں وہ سب دلانا چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ مجھے اس سے ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے، میرے پاس یہ علم تھا تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا، کیونکہ مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میرے حصے کا کوئی اور لے جائے گا، یا اگر میں آپ کو یہ راز بتا دوں گا تو شاید میرے پاس کم پڑ جائے گا، کچھ چھن جائے گا مجھ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قدرت ہے خدا تعالیٰ کی، اس میں اتنی طاقت ہے، یقین کریں اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک اس دنیا میں جو مخلوق پائی گئی ہے، اگر ان سب کی خواہش کے مطابق بھی انہیں دے دیا جائے تو خدا کے خزانے پھر بھی کبھی کم نہیں پڑیں گے۔ اس بات پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کی اوقات اور آپ کی خواہش سے زیادہ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ آپ کو صرف اس طریقے سے مانگنا ہے جس طریقے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ دروازہ کھٹکائیں گے تو دروازہ کھلے گا، صرف دروازہ کھٹکانا آنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سب کا بھلا ہو جائے، اور سب جو ہیں اس راہ پہ چل پڑیں، اور سب یہ بات بھی، یہ راز بھی جان لے کہ ہماری سوچ ہی ہمارے ساتھ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور یہی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا۔ تو کیسا لگا ہمارا آج کا ٹاپک ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، مجھے